جمعہ سے اگلے جمعہ تک جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑپتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج جس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعہ سے اگلے جمعہ کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں انشاءاللہ۔ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں، رحمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو فاقہ نہ ہوتا ہو یا سکون و آرام نہ آتا ہو اور نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہوں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو اور وہ والدین پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرما بردار بن جائے، تو وہ والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ، تکلیف اور بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے اور ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا ہے۔ اس دن تو ویسے ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا دونوں جمعوں کے درمیان۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ کاف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کاف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے اور اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کاف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین اکرام، جو کوئی بھی دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان سے ہر مصیبت، ہر دکھ درد دور فرما دیتا ہے اور اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں امن، چین اور خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، یہ عمل نہایت ہی مستند، مجرب اور نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو کامیابی اور فتح ہی عطا کرے گا۔ اگر کسی کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے کے مسئلے مسائل ہیں یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا
اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے تو آپ بھی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان ہے، نہایت ہی مستند اور مجرب ہے۔ آج کا عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح جمعے کا دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت، عظمت اور اعلیٰ شان والا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ ہی اندازہ لگائیں کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور نہایت ہی عظمت والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز سنت و نوافل کی جتنی رکھتے اس کے لیے مقدار ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس جمعے اور گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بحوالہ بہاری۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ عمل کرنے والے کی زندگی سے پریشانیاں اور تمام دکھ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے زندگی کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہر آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے، اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر کی کوئی بھی لڑکی یا عورت بآسانی یہ عمل کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو نہ کریں۔ پھر جو بھی جمعہ ٹھیک آئے وہ اس عمل کو شروع کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ سب دیکھنا کہ اس عمل کو کرنے والی عورت پر یا عمل کرنے والے مرد پر اور اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی کتنی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ اس عمل کو جمعہ والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعے کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اگر عصر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے آپ فرض نماز جس جگہ ادا کریں گے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کریں، لیکن خواتین اپنے گھر میں ہی جس جگہ پر وہ نماز ادا کریں گی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی مکمل دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عمل تو اپنے کسی دوسرے مقصد کے اصول کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے روشن دماغ کے اندر کسی دوسرے مقصد کا سین چل
چل رہا ہو۔ اگر ایسی صورتحال درپیش ہوگی تو پھر آپ کا کیا گیا یہ عمل آپ کو اس قدر فائدہ اور برکت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی پڑھنے پر اجر و ثواب تو ملے گا۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت 360 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ آخر میں کچھ حدیث بھی اس کی فضیلت کے بارے میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آج تک جس نے بھی اسے پڑھا ہے الحمدللہ اس کو اسی دن فائدہ ملا ہے، اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور برکت پیدا فرمائی ہے کہ کبھی زندگی پر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ مستقل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی خوشحال رہیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، یہ مبارک دعا قرآن مجید میں مقروض ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 3، یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، لہٰذا ان کے لیے خاص تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ پس جو بھی شرک سے توبہ اور اپنے گناہوں کے اقرار و پشیمانی کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اپنے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ لیکن شرک سے توبہ شرط ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ بیماری میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا شخص اگر کسی ایسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر وہ صحتیاب ہو جائے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو النون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں قول و فعل کا پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔